آپ نے جانی آج کی 10 بجے کی ٹاپ سٹوریز کیا تھی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں موبائل فون پر آئی ٹیکسز کے حوالے سے۔ صارفین کو ہم بتا دیں کہ اب موبائل پر آپ کو جو 100 روپے ڈلواتے تھے تو اس کا 100 روپے بیلنس آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے موبائل فون ٹیکس سے متعلق کیس میں جون 2018 کو جاری کیا گیا حکم امتناع واپس لے لیا ہے، جس کے بعد موبائل فون پر آئے تمام ٹیکس بحال ہو گئے ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے موبائل فون کمپنیوں سے اضافی ٹیکس وصولی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ صوبوں کے وکلاء نے دلائل مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کیس کا مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ٹیکس معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 100 روپے کے موبائل کارڈ پر موبائل کمپنیاں 19.5% سیلز ٹیکس، 10% سروسز چارجز اور 12.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لے رہی تھیں۔ رواں سال فروری میں حکومت کی جانب سے ریونیو شارٹ فال اور بجٹ کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے کوئی نئے ٹیکس کے نفاذ کے بجائے موبائل فون کارڈ پر ٹیکسز کی بحالی کے لیے ایک متبادل فارمولا سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ باقاعدہ سپریم کورٹ نے 27 مارچ کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے گزشتہ 1 برس میں موبائل فون کمپنی سے وصول کردہ ٹیکس کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ اور موبائل فون پہ دوبارہ ٹیکس عائد ہونے پر عوام کافی ناراض ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سناتے ہیں۔ بہت ناانصافی کیا ہے حکومت نے، یہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے بھی ہر چیز پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ سے اس پہ نظرثانی کریں، عوام کے حق میں فیصلہ کریں۔ عوام کے لیے ریلیف تھا پہلے اچھا خاصا، اور ایک بینیفٹ تھا عوام کو، ایک پہلی دفعہ ایسا ہمیں اویل کرنے کو ملا تھا کہ 100 میں سے 100 بیلنس مل رہا تھا، لیکن اب دوبارہ سے اب وہ 25 روپے کٹیں گے اور 75 روپے آئیں گے، تو اس میں کوئی ایسا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، یہ تو نقصان ہی ہے موبائل فون عوام پر کے ٹیکس لیے۔ بحال ہونے سے شہری کافی زیادہ نالا نظر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ماہر قانون بیرسٹر شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہے گا کہ سپریم کورٹ نے موبائل ٹیکس پر جو حکم امتناع واپس لے لیا ہے، جس سے یہ ٹیکس obviously دوبارہ بحال ہو جائے گا، یہ کہے گا کہ کیا شہریوں کو آج سے ٹیکس دینا ہوگا یا پھر ٹیکس پرانی تاریخ سے بھی وصول کیے جائیں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے پچھلے حکم امتناعی جو کہ میرے خیال میں 12 جون 2018 کو انہوں نے دیا تھا کہ کوئی بھی موبائل کمپنی جو ہے وہ کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کر سکتی جب تک اس پہ سپریم کورٹ کو فیصلہ نہیں دیتی، یا حکومت کوئی ایسا ایک لایا عمل اختیار نہیں کرتی کہ کن لوگوں کو یہ ٹیکس دینا ہے، وہ ٹیکس پیئرز ہیں یا جو ٹیکس نیٹ ورک میں شامل ہیں یا نئے یا نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں حکومت ایک واضح حکمت عملی بنانی تھی۔ تو اب چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ حکم امتناعی ختم ہو گیا، اب وہ جو موبائل فون کمپنیز ہیں وہ اسی طرح وہ سابقہ اب ان کا جو طریقہ کار تھا 40% جو ٹوٹل ٹیکس ہے وہ وصول کریں گی۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کیا حکم امتناعی ختم ہونے سے وہ جو پچھلے 9 ماہ کا جو ایک وقفہ ہے جس میں وہ سسپینڈ تھا، کیا وہ جو لوگ موبائل فون استعمال کرتے رہے ہیں جو کسٹمرز ہیں ان کو پے کرنا پڑے گا یا نہیں، اس کی چونکہ ابھی کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایسا سچ کوئی بات نہیں ہے، تو ویسے جو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لیکن سر سپریم کورٹ نے خود کہا کہ وہ اب ٹیکس معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ 143 ارب روپے کا ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا ٹیکس کی مد میں موبائل کمپنیوں سے، اب وہ 90 ارب رہ گیا ہے۔ یہ حکم بحال ہونے سے کیا یہ کیس نمٹ گیا ہے یا اب اس کیس پہ مزید سماعت مزید ہونی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ویسے تو میں نے ججمنٹ نہیں دیکھی، اب ہم نے ایسے ہی پڑھا ہی ہے جو سوشل میڈیا پہ اور وہ جو کچھ ویب سائٹس پہ یہ ججمنٹ آئی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹیکس معاملات میں کبھی بھی حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ تو اس سے پہلے جو ضمناً چیزیں مانگی گئی تھیں، جو ریکارڈ مانگا گیا تھا صوبوں سے اور فیڈریشن سے کہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ اتنے عرصے میں کلیکٹ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ٹیکس معاملات میں حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی، تو میرا خیال ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل ماضی کا حصہ بن گئی اور اس پہ آگے میرا خیال ہے۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ یہ کیس ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کیس کی مد میں تو اب وہ شخص بھی ٹیکس دے رہا ہے جو کہ ٹیکس کے دائرہ کار میں بھی نہیں آتا؟ دیکھیں، وہ جو 12 جون 2018 کا جو حکم نامہ تھا اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ حکومت ایک ایسا میکینزم سامنے لے کے آئے گی
کہ کیا وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ ورک سے باہر ہیں اور وہ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں یہ کس پہ اس کا اطلاق ہوگا. لیکن چونکہ اب یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ حل ہو چکی ہے, سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے, تو اب میرا خیال میں کہ اس کی مزید جو ہے کوئی آگے چلنے کی گنجائش نہیں ہے, اور گو کہ یہ ایک ان پاپولر ڈیسیجن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہماری جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں, جو قانون ہوتا ہے, اور چونکہ قانون بنانا لیجسلیچر کا کام ہے, ٹیکس امپوز کرنا جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کام ہے. تو نارملی جب تک کوئی ایسی کوئی سامنے وجہ نہ ہو جس میں کہ سپریم کورٹ کو اپنا سو موٹو اختیار جو ہے وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کرنی ہے, عام طور کے اوپر ٹیکس معاملات میں سپیریئر کورٹ جو ہے وہ اجتناب برتتی ہیں اور حکومتی طور پر کبھی مداخلت. صحیح, ٹھیک. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی ڈسکشن کا لب لباب یہ تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کام قانون کی عملداری ہے اور ایگزیکٹو کا کام یعنی کہ حکومت کا کام ہے ٹیکس کی وصولی کو اور اس کے نظام کو بہتر بنانا, یہ دونوں چیزیں آپس میں کسی طرح سے بھی کونسائڈ نہیں کرتی, لہٰذا اس لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ اب وہ ٹیکس معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی. اور جو اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے انٹرپشن کی تھی, یعنی 100 روپے کے کارڈ پہ 68 روپے چارج ہو رہے تھے, اب وہی معاملات دوبارہ سے ریزیوم ہو گئے. لیکن میرے خیال سے یہ خبر جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی کہ جو اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اور بڑی مشکل سے 100 روپے کا, جن کے لیے 100 روپے بھی بڑی اماؤنٹ ہے, مطلب کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. تو وہ 100 روپے میں اگر اس کے پاس 60 روپے کا بیلنس آئے گا تو آپ خود سوچیں کہ وہ بیچارے کے لیے کتنی پریشانی ہوگی. پوری دنیا میں جو سروسز چارجز ہیں وہ اسی حساب سے ہیں. اگر آپ ٹریول کرتی ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں سیل فون آپ ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے, آپ وزٹر ہیں, ٹورسٹ ہیں, آپ جو بھی آپ سروس یوز کرتے ہیں تو سروس پرووائڈر کو اس کا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ ٹورسٹ کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ انکلوڈڈ ہوتا ہے, تو یہ ویسے اچھی بات ہے. آج ہمارے پاس بھی بڑے ٹورسٹ آ رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کو سے ذرا ٹیکس لینا چاہیے. خیر جی.